السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے متعلق ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس میں ہماری مائیں اور بہنیں مسلم عورتیں بہت سارے ڈاؤٹ اور شک میں مبتلا رہتی ہیں، وہ سب کلیئر کرنے والا ہوں۔ اور مسئلہ ہے، کیا عورت کے لیے چوڑی پہننا ضروری ہے، فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ اور اس تعلق سے اسی سے ریلیٹڈ میں نے آپ کی خدمت میں 4 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ چوڑی پہننا سنت ہے یا فرض ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کیا چوڑی نہ پہننے والی عورت کی نماز نہیں ہوتی، اور تیسرا سوال یہ ہے جو لڑکی چوڑی نہ پہنے یا اس کے ہاتھ میں چوڑی نہ ہو تو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جائز نہیں ہے، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ عورت کون کون سی دھات کی چوڑیاں پہن سکتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس ٹاپک پر بھی آپ سے بات کروں اس سے ریلیٹڈ آپ کے تمام ڈاؤٹ اور شک کو کلیئر کر دوں، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے سوال کے انداز میں پہلے سوال پیش کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو، اور اس لیے یہ سوال کے انداز اپناتا ہوں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور آپ جب ویڈیو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر سن کر کے کچھ ملے، آپ کو کچھ حاصل ہو۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کلیئر کرتے ہیں کہ عورت کے لیے، لڑکیوں کے لیے، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان کے لیے چوڑیاں پہننا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ چوڑی پہننا شرعی اعتبار سے نہ تو فرض ہے نہ سنت ہے۔ فرض کہتے ہیں اللہ کے ایسے حکم کو کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بندہ گنہگار ہوتا ہے اور اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور سنت کہتے ہیں اللہ کے ایسے حکم کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کیا ہو یا پھر کرنے کا حکم دیا ہو، ایسے عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو چوڑی پہننا نہ تو فرض ہے یعنی اس کے چھوڑنے والا گنہگار بھی نہیں، اور نہ سنت ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کے لیے اس کو کرنے کا اور پہننے کا لازماً حکم نہیں دیا ہے، بلکہ چوڑی پہننا عورت کے لیے زیب و زینت کی چیز ہے، بناؤ سنگار کی چیز ہے۔ تو جیسے عورت بناؤ سنگار دوسری چیزوں کے ذریعے سے کرتی ہے، ایسے ہی اس کو چوڑیوں کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے چاہے تو پھر وہ استعمال کرے، اور اگر نہ چاہے تو گناہ کچھ نہیں۔ ہاں اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے تو پھر اس کو اپنی شوہر کی خوشی کے لیے یہ پسند کیا گیا ہے کہ وہ بناؤ سنگار خوب کرے اور زیب و زینت خوب اختیار کرے، اور زیب و زینت میں چوڑیاں بھی ہیں، اس لیے شادی شدہ عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی خاوند کو اچھا لگنے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اس طریقے کی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی، یعنی کرنا چاہیے شوہر کی خوشی کے لیے، کرے گی تو اچھا ہے، نہیں کرے گی تو گناہ کچھ نہیں۔ اس لیے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ چوڑی پہننا نہ فرض ہے نہ سنت ہے، بلکہ جائز عمل ہے۔ بناؤ سنگار زیب و زینت کی چیز ہے، عورتیں کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ چوڑی نہ پہننے والی عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ سوال میرا نہیں ہے، عورتوں کے دل میں، ذہنوں میں اس طریقے کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں۔ جو پرانے زمانے کی عورتیں ہوتی ہیں خاص طور پر ان کے دلوں میں ایسے شک اور ڈاؤٹ ہوتے ہیں، تو یہ کلیئر کر لیجئے، چوڑی پہننے نہ پہننے سے نماز کے صحیح اور غلط ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، مکمل سطر کا ڈھکنا، وہ پایا جانا چاہیے۔ جو شرطیں نماز کی ہیں وہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ جو فرائض ہیں فرض ادا ہونے چاہیے۔ شرائط، فرائض، واجبات سب کچھ ادا کر لیے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ چوڑی پہننے اور نہ پہننے سے نماز کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ لوگوں میں، عورتوں میں غلط بات مشہور ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ چوڑی اگر کوئی عورت یا لڑکی نہ پہنے تو اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی بالکل بیہودہ بات ہے۔
भाई चूड़ी पहनने और न पहनने से खाने में क्या असरात पड़ गए? जिसने चूड़ी पहन कर के खाना बनाया उसने कौन से उसमें हीरे जवाहरात जड़ दिए, मियाँ इसमें टेस्ट ज़्यादा है। और जिसने चूड़ियाँ पहनकर नहीं बनाया उसने उसमें कौन सा जहर मिला दिया कि भाई ये नहीं खाना, इससे मौत हो जाएगी, हत्या हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी। ये सिर्फ तवाहुमात और वहम है, हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये भी क्लियर कर लीजिए, चाहे चूड़ियाँ पहन रखी हों या ना पहन रखी हों, खाने पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहन रखी हो तब भी खाना ठीक है, ना पहन रखी हो तब भी खाना ठीक है, खाने से उसका कोई लेना देना नहीं है। फाइनल और आखिरी बात यह है कि औरत कौन कौन सी धात की चूड़ियाँ, कांच, पीतल और ऐसे ही प्लास्टिक, चांदी, सोना, कौन कौन सी धात की चूड़ियाँ इस्तेमाल कर सकती है। इस सिलसिले में औरतों और मस्तूरात की खिदमत में अर्ज़ ये है कि औरत के लिए तमाम धात की चूड़ियाँ इस्तेमाल करना जायज़ है। पीतल, तांबा, कांच, प्लास्टिक, सोना, चांदी, जिसकी आपको मर्ज़ी चाहे वो उसकी चूड़ी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो मैंने अपनी बहनों की खिदमत में उनकी चूड़ियों से मुताल्लिक़ ये 4 सवालों के बेसिक और बुनियादी जवाबात दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने ये वीडियो पूरी देख ली, इसको लाइक कीजिए और आप ऐसी दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए और कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।